حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جم جاتے ہیں، جم کرتے ہوئے کانوں کے اندر بلوٹوتھ لگاتے ہیں یعنی اور نعت سنتے ہیں، تو ایسے میں کوئی ان کو گانا سننے والا بھی سمجھ سکتا ہے، تو ایسے میں کیا ان کو یہ چیز کرنی چاہیے؟ شاید ان کا سوال یہی ہے کہ جو ان کو سمجھے گا اس پہ گناہ ہوگا یا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اصل میں یہ کہ اگر کوئی شخص چہرے سے سنت کا تابعدار لگ رہا ہے، اگر وہ ہیڈ فون یا بلوٹوتھ لگائے گا تو شاید قوم اس میں گانا سننے کا اتنا زیادہ بدگمانی نہ کرے، کیونکہ اگر اس کے حلیے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بندہ باشرہ ہے تو شاید امکان ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گانا یا نعت یا کوئی حمد وغیرہ سن رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شکل سے فاسق و فاجر ہے تو ایسی صورت میں امید ہے کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے سمجھنے والے پہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس بندے کے جس نے اپنے فعل سے لوگوں کو غلط میسج دیا اس پہ ہی گناہ ہوگا کہ اس نے اپنے حلیے کو اس طرح بنایا کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے اندر فرق باقی نہ رہا، پھر اس کے ہیڈ فون لگانے پہ کوئی اس کو گانا سننے والا سمجھ لے تو کوئی اس میں مسٹیک نہیں۔ جیسے کہ ہولی کے موقع پہ کسی مسلمان غیر شرعی شخص کا، یعنی جو شریعت کا تابعدار نہ ہو، باشرہ نہ ہو، ایسے شخص کا ہولی میں پورا رنگ لگا کے کسی علاقے میں جانا اور لوگوں کو اس کا غیر مسلم سمجھ لینا۔ اب کیونکہ وہ ہے تو مسلمان لیکن لوگوں نے سمجھ لیا، تو یہاں پہ کفر پلٹنے والا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے فعل سے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اس نے خود کو ایسا دکھایا کہ لوگ ویسا سمجھیں۔ اس کی ایک مثال اور سمجھ لے کہ کوئی شراب کی جگہ پر بیٹھ کر ایسی چیز پیے کہ لوگ اسے گمان کر بیٹھے کہ شاید یہ شراب پی رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایپل کا جوس بھی پیے لیکن میخانے میں بیٹھ کے پیے کہ سب لوگ وہاں شراب پی رہے ہیں اور اس کے گلاس میں بجائے شراب کے ایپل کا جوس ہے اور وہ اسے پیے اور لوگ اس کو شرابی سمجھ لیں، تو لوگوں پہ بدگمانی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس نے خود کو ہی ذلت پہ پیش کر دیا اسی جگہ پہ بیٹھ کے۔ یا کوئی پانی پیتے ہوئے نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرے تو یہ بھی لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے، تو لوگ اگر اس کو شرابی سمجھ لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ویسے ہی کہ اگر کسی شخص نے باشرہ وہ نہیں ہے، ہیڈ فون لگا رکھا ہے تو کوئی گانے سننے والا سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی باشرہ ہے اور اس نے کوئی بلوٹوتھ لگا رکھا ہے جم کرتے وقت، تو اگر اس کو لوگ گانا سننے والا نہیں سمجھیں گے، ویسے تو اس کو نعت سننے والا ہی سمجھیں گے۔ تو اب اس چیز کو دیکھ لیجئے، باقی بلوٹوتھ لگا کے نعت سننا دونوں کا جائز ہے، جم کرنے میں یا بنا جم کے، لیکن بہتر ہے کہ جم کرتے وقت اس طریقے کے معاملات سے تھوڑا بچے، کیونکہ پھر فوکس ایکسرسائز پہ بھی نہیں ہوگا، جو چیز سنیں گے فوکس وہاں پہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا مائنڈ کا پریزنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، کام کوئی سا بھی ہو، اپنے ذہن کو اسی کام کے لیے حاضر رکھنا چاہیے۔ ایک ساتھ میں جو ہے نا ملٹی ورک کرنا یا اس طریقے کا معاملہ کرنا کہ کام کچھ اور ہو رہا ہے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، تو اس سے باڈی پہ جو ہے نا اس کے اچھے ایفیکٹ نہیں آتے۔ یہ ایک پرسنل صلاح ہے کہ اگر آپ جم کر رہے ہیں تو پھر نعت اور تلاوت وغیرہ نہ سنیں، فوکس پھر ایکسرسائز پہ ہی دیں، گروتھ پر دیں اور جم پر دیں، زیادہ بہتر ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں، تلاوت کریں، نعت سنیں، نماز پڑھیں، تو سارا فوکس پھر اس پہ ہونا چاہیے، اس دوران پھر دوسری چیزوں پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے مائنڈ کے اندر فوکس کرنے میں بھی بندے کو آسانی ہوگی، یعنی سیکھ ملے گی، وہ چیزوں پہ فوکس کر سکے گا، پھر اس سے وسوسے جو ہے وہ ذہن سے دور جائیں گے۔ لوگ جو اکثر وسوسوں کا شکار ہیں نا، بہت سارے میل کرتے ہیں کہ بہت نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، ان چیزوں میں وسوسے آتے ہیں، اس کے سب سے بڑی وجہ لوگوں کی فوکس پاور جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ کسی ایک چیز پہ زیادہ دیر فوکس نہیں کر سکتے، چیزوں میں شفٹ کرنا، ایک چینج کرنا چیزوں کو ان کے زیادہ عام ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ذہن وسوسوں کا زیادہ شکار ہے۔ تو اس چیز کے اوپر آپ تھوڑا کنٹرول کر لیں گے، جو کام کر رہے ہیں فوکس صرف اس پہ رکھیں، دوسرے خیالات کو نکال دیں، دوسری چیزیں سنیں بھی نہ، تو پھر بہت حد تک آپ کو فوکس کرنے میں آسانی ہوگی، وسوسوں سے بچنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔